سنتی ہوں. ایک خوبصورت دن، بلکہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسا دن ہے، کوئی بھی ایسا وقت ہے جو مسیحی لوگوں کے لیے محدود ہے، بلکہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر جو ایک سیکنڈ ہے وہ اپنے اندر مسیحی عورت ہو، مسیحی مرد ہو، صرف آپ کے نام کے ساتھ جب مسیح لگ جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے اندر ایک گواہی رکھتا ہے. خوبصورت آیات کا ہم بے شک یہ جب کلام کھلتا ہے تو خداوند کا منہ کھل جاتا ہے. اس میں سے ہم بہت ساری مثالوں کو دیکھیں گے. عورت کو جب ہم دیکھتے ہیں، عورت کے بہت سارے روپ اس بائبل میں ہی ہمیں دکھائے گئے ہیں کہ ایک اچھی عورت کے لیے کلام جو ہے وہ کیا الفاظ یوز کرتا ہے. اور بہت ساری مثالیں جو ہیں عورتوں کی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بہو، ایک اچھی بیٹی جو ہے وہ ہمیں بائبل کے اندر سے ہی اس کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم بن سکتے ہیں. ایک اچھی بیٹی کی چل کر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ ایک اچھی بیٹی جو ہے وہ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ باقی گھرانے کو دیکھتی ہے. آستر کی زندگی کو ہم لیں گے. جب وہ مرتکی کے پاس رہتی تھی، مطلب ایک نوجوان بیٹی تھی، جب وہ اپنے بھائی، اپنے چاچا زاد بھائی مردکی کے ساتھ رہتی تھی، تو جب وہ محل تک بھی چلی گئی لیکن پھر بھی اس کا دھیان جو ہے پیچھے اپنے بھائی کے گھرانے کی طرف تھا، پیچھے اپنے قوم کی طرف تھا. وہ جو ہے وہ پریشان رہنے شروع ہو گئی، مطلب اتنی پریشان اپنے قوم کے لیے کہ اس نے مطلب روزے میں رکی، اپنے لوگوں کے لیے اس نے جو ہے 3 دن کا روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا، ایون جانوروں کو بھی جو ہے انہوں نے مطلب بھوکا رکھا گیا، اور اس طرح سے مطلب روزے کے وسیلہ سے اس نے آزاد کروایا. پھر روت کی زندگی سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے. روت کی زندگی سے آپ لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ میں جب بچپن میں مطلب میں نے بائبل پڑھی تو میں نے روت کی زندگی سے صرف ایک ایماندار عورت، ایک اچھی بہو کے لیے اس کو دیکھا. آپ لوگ مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہن آپ بتائیں، آپ مطلب روت کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہاں جی. یہی سیکھا کہ وہ وفاداری کے ساتھ چلتی رہی. بالکل. خدا نے اس کو کہا تھا کہ تیرا نام زندہ رہے گا، آمین. اور وہی ہوا کہ وہ آج تک آمین. وفادار ہو. اب ہم دیکھیں گے کہ جب زبور نویس جو ہے وہ کیا کہتا ہے. زبور نویس اس پہ بات کرتا ہے کلام جب اولاد کے حوالے سے، تو وہی کہتا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کو جانا ہے. اب پھر وہیں پہ بات آتی ہے، ہم دقیانوسی سوچ رکھتے ہوئے ہم صرف لڑکوں کی تربیت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ پھر وہیں پر زبور نویس ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. نہ بیٹی کے لیے یہ لفظ یوز ہوا ہے، نہ بیٹے کے لیے، مطلب اسپیسیفکلی مطلب کسی کو ایک کسی کو نہیں کہا گیا کہ بیٹے خداوند کی طرف سے میراث ہیں یا بیٹیاں خداوند کی. کلام جو ہے ان کو برابری پہ رکھ کر کہتا ہے اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. بات کر رہے تھے ہم روت کی زندگی پہ. روت جو ہے وہ ایک مطلب اپنی ساس کے ساتھ دوسرے ملک سے آئی. مطلب ایک بہو جو ہے وہ جا چکی تھی، دوسری بہو جو ہے وہ وفاداری کو دکھاتے ہوئے واپس اپنی جو ساس کے ساتھ آئی. جب اس کو آگے کچھ نظر نہیں تھا، ایسا آیا کہ مطلب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کی وفاداری کو خدا جانتا تھا. جب وہ مطلب بالیں چن رہی تھی تو بوائز جب مطلب اس کو ایک اچھا مطلب ایک شخص دکھا، مطلب جو اچھا اس پر رحم دل تھا، اس پر رحم اس نے کیا. اس نے بہت سارے مطلب بزرگوں کے اکٹھا کیا جو روت کی کتاب کو جو پڑھ چکے ہیں، جو اسٹوری سے واقف ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ روت جب اس نے شادی کرنے سے پہلے اس نے جب بہت سارے لوگوں کو بلایا کہ مطلب یہ ہماری آئی ہیں یہاں پہ اور یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے مطلب اپنے سسر کی زمین کو یہ بیچنا چاہ رہی ہیں. ظاہر ہے اس حالات سے گزر رہے تھے، مطلب دوسرے ملک سے آئے تھے ایک جگہ پر، تو ان کے لیے مشکل ہوگا گزر بسر کرنا. کیا کیا اس نے؟ اس زمین کو نہیں بیچا، بلکہ بیچنا چاہا تو اس نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کر ان سے کہا کہ مطلب اس کا کیا کیا جائے. اب بزرگ ان جو ہیں وہ گواہ ٹھہرے. انہوں نے کہا، انہوں نے کیا دعا دی؟ خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راحل اور لیا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا. مطلب خداوند جو ہے وہ صرف ہمیں ہی بابرکت نہیں ٹھہراتا جب ہم ایک عورت بہو ہے یا ایک عورت بیٹی ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی جو اس سے نسل جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کو بھی بابرکت ٹھہراتا ہے. جو بزرگ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے اس طرح سے جس طرح سے لیا نے اور راحل نے اسرائیل کے گھر کو آباد کیا، 12 قبیلے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ان سے، تو وہی برکت اس کو بھی بخشے. اب اس کی برکت کو ہم کیسے دیکھتے ہیں آگے چل کر؟ یہ جو اس کی جب شادی ہو گئی، اس سے جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ اولاد کون ٹھہری؟
नोमी के बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम उबैद रखा। वो यस्सी का बाप था जो दाऊद का क्या था, बिल्कुल वो खुदावंद की नस्ल को चलाने का मतलब यस्सु जो है वो जब उनके लिए प्रोफेसी हुई थी, जब उनके लिए जो मुकाशफाती जो अल्फाज यूज हुए थे बहुत पैदा होने से बहुत साल पहले, तो क्या था, यस्सी की नस्ल से एक उठेगी। यानी हमारी खुदावंद नस्लों का वो बरकत बनाता है। जब आपके घर में कोई बहू आती है, जब वो आपके घर में कदम रखती है, तो उसको ऐसी बरकत दें, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी नस्ल को आगे चलाएगी, तो उसकी वो बरकत जो है वो आपकी नस्लों में ट्रांसफर होगी। इसलिए एक ईमानदार जो है बहू इस तरह ठहरेगी। फिर हम एक ईमानदार माँ की अगर लेंगे मिसाल को, तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हन्ना की जिंदगी को देखें, जब वो रो रही थी तो जो है वो एली जो है, एली काहिन, वो ये कहने लगा कि शायद ये नशा में है जो बुड़बुड़ा रही है, लेकिन वो रो रही थी और अपने अंदर खुदावंद से ये मन्नत मांग रही थी, वो अहद कर रही थी कहीं जाकर, मतलब वो खुदावंद से वादा कर रही थी कि जब तू मुझे औलाद देगा तो वो तेरे घर में मतलब मैं दे दूंगी। तो ये एक अपने लिए खूबसूरत अहद को भी अपनी ज़िंदगी में रखें कि जब खुदावंद औलाद देने वाला है तो खुदावंद से अहद करें कि खुदावंद मेरी औलाद मेरी नहीं बल्कि तेरी होगी। एक खूबसूरत मतलब माँ की ये। फिर हम देखेंगे मरियम की ज़िंदगी को। मरियम की ज़िंदगी बहुत, जब मुकद्दसा मरियम, जब फरिश्ता ने उनसे कलाम किया तो मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या कुछ और देख लो, कोई और ऑप्शन। कवारी थी, पाकीज़ा थी, और भी उस वक्त बहुत सी थी, लेकिन उन्हीं को चुना गया और उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मैं खुदावंद की बंदी हूँ। इसलिए अजीज़ों हर वक्त जो है अपनी बेटियों को, अपने आप को जो है वो कलाम के अकॉर्डिंग जो है उसको उनको तालीम दें। ये मत सिखाएं कि तुम औरतें हो, तुम महदूद रह जाओ कि नहीं अजीज़ों, एक बार और सीखते चलें कलाम से ही कि वहाँ पर औरतों और मर्द का कॉन्सेप्ट नहीं, आप सब मिलकर खुदावंद की खिदमत करें। ये कभी मत इससे पीछे हटे कि मेरा शोहर मेरे साथ नहीं या मेरा भाई मेरे साथ नहीं। आपकी अलग अलग से आपका हिसाब होना है। आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा आप औरत है तो आप हट जाएं, आप दूसरी लाइन में आ जाएं। वहाँ सब एक जो है वो पैमाने से नापे जाएंगे। वहाँ मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट नहीं। जब इंसान मर जाता है तो वो रूह की सूरत इख्तियार, और कलाम के अकॉर्डिंग वो क्या है, रूहें हैं। इसलिए अजीज़ों जब भी अपने आप को देखें तो कभी भी ये कमज़ोर औरत मत अपने आप को समझें। आप मसीही औरतें हैं, आप कलाम की खिदमत के लिए अपने आप को डट कर जो है वो आगे लेकर चलें। जैसा खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपने आप को पाक रूह के ताबे करें, उसकी हजूरी को अपने लिए मांगे, अपने आप को हमेशा पाक रखें और खुदावंद की हजूरी के लिए अपने आप को उसके काम के लिए हमेशा तैयार रखें कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ, जहाँ तेरी मर्जी है वहाँ मुझे इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं हाजिर हूँ, जहाँ तू चाहता है वहाँ मुझे इस्तेमाल कर। और अपने घरानों की इसी तरह खबरगिरी करें। सिर्फ यही मत सोचे कि मैं औरत हूँ, बल्कि ये हमेशा याद रखें कि मैं एक मसीही औरत हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे।